فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک کی مہربانی سے، اللہ کے کرم سے آج سورۃ الکوثر کا درس مکمل ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، دوست احباب کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے اسے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اس آیت کا شان نزول کل بیان ہوا تھا کہ مشرکین مکہ، عرب کا یہ دستور تھا، اہل مکہ کا، مشرکین کا، کہ جس کسی کا بیٹا فوت ہو جاتا پھر وہ کہتے کہ اس کا نام و نشان ختم ہو گیا، اس کی نسل ختم ہو گئی۔ تو اسی طرح مشرکین مکہ میں سے ایک شخص تھا جس کا نام عقبہ بن معیط، اور یہ بھی مشرک تھا، سردار تھا مکہ والوں کا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا دشمن تھا کہ مجھے موقع ملے کسی بات کرنے کا۔ تو ایک دن مشرکین مکہ کے جتنے سردار تھے بیت اللہ کے صحن کے اندر بیٹھے تھے، اللہ کے نبی بیت اللہ کے صحن سے دروازے سے نکل رہے تھے اور یہ داخل ہو رہا تھا۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت قاسم کا وصال ہوا۔ تو یہ آیا، اس نے کہا کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی۔ اب آج کے دور کے اندر کوئی کسی انسان کو اس طرح کا طعنہ دے، کیا وہ برداشت کر سکتا ہے؟ پورے معاشرے کے اندر کہیں گے کہ یہ انسان جس نے طعنہ دیا ہے بدترین انسان ہے، اس کو اتنا لحاظ نہیں آتا۔ ایک شخص کی اولاد، اس کا وصال ہوا، اسے غم ہے ماں باپ کو، پھر اسے یہ طعنے دے رہا ہے۔ تو یہ کہہ کر اندر داخل ہوا تو مشرکین کے جو سردار بیٹھے تھے اس نے کہا کہ کس کے ساتھ بات کر رہے تھے، کون تھا؟ کہنے لگا جس کی نسل ختم ہو گئی۔ اللہ نے اس آیت کا، سورت کا شان نزول فرمایا۔ اور اسی طرح اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عمر اور دوسرے کا نام حشام اس نے رکھا۔ اب ان دونوں کو اللہ نے ہدایت اسلام دے دی، یہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ اب دیکھیے نسل اس کی ختم ہو گئی، کیونکہ کافر کا نام لینا، اللہ نے فرمایا کہ نہ اس کا جنازہ پڑھا جائے، نہ اس کے لیے دعا کی جائے۔ حقیقت میں نسل اس کی ختم ہو گئی، حضور کی نسل ختم نہیں ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب یہ بات کہتے ہیں انا آتیناک الکوثر، اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، آپ کو اتنی شانیں عطا کی ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والا امتی سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوگا۔ آپ کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ کیا جائے گا کہ اتنا ذکر کسی اور کا نہیں ہوا نہ ہوگا جتنا ذکر اللہ نے آپ کا کیا ہے۔ اگر غور کریں، جس جگہ اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں حضور کا ذکر بھی ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نماز کے اندر، اذان کے اندر لگا لیں تو اذان، جب اذان ہوتی ہے، اذان کے اندر اللہ کا ذکر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا اشہد ان محمد رسول اللہ ساتھ نہیں؟ اسی طرح آپ تکبیر کے اندر دیکھ لیں اللہ کا ذکر ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ کلمے کے اندر دیکھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر اللہ کی الوہیت کا، توحید کا ذکر ہے، ساتھ ہی حضور کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ اے محبوب میں نے جہاں اپنا ذکر کیا ہے وہاں آپ کا ذکر کیا ہے۔ نماز کے اندر دیکھ لیں، ساری نماز پڑھ لیں، آخر پہ درود نہ پڑھیں نماز قبول ہی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس لیے جس وقت جس انسان کے اوپر
اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، انعاموں کے دروازے کھول دے، اس کے لیے پھر کیا ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں شکر بھی سب سے زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے ساتھ ہی فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اب اپنے رب کی نماز ادا کر، یہ اللہ کا شکر ادا کر ہر انسان کے اوپر۔ یہ جو جتنے شکر کے طریقے ہیں، نماز سب سے جامع عمل ہے کہ کوئی بھی اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے، بیٹی عطا فرمائے، آپ کے بیٹے کی شادی ہو گئی، پوتا ہو گیا، اللہ نے انعام، جس طرح اللہ نے حج کا ذریعہ بنا دیا، اسباب تیار ہو گیا، آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، اور اسی طرح عمرے حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ بھائی فریاد صاحب کل ان کی روانگی ہے مدینہ اور مکہ کی طرف عمرہ ادا کرنے کے لیے، تو ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ ہر ایک کو، یہ انعام ہے میرے بھائی میرے دوستو، یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ تو جس کو جب انعام اللہ پاک عطا فرمائے تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے کہ یہ نماز سب سے بہترین عمل ہے تمام اعمال میں سے شکر ادا کرنے کا۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، محبوب اب نماز پڑھ اور اپنے جانور کی قربانی کر، اونٹ ذبح کرتے رہو اور غریبوں یتیموں کے اندر تقسیم کرتے رہو۔ تو اسی طرح یہ وہ قربانی کا حکم بھی ہے، اور میدان عرفات کے اندر جس طرح حاجی جا کے صبح کی نماز ادا کرتے ہیں، تو فرمایا عرفات کے اندر نماز ادا کرنا، منع کے اندر قربانی جانور کرنا۔ تو وہی طریقہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، تا قیامت تک کے لیے کوئی بھی حاجی اس عمل کو پیچھے چھوڑ کے اگر کہے کہ میں نے حج مکمل کیا تو اس کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ قربانی سے عید پڑھنے سے پہلے قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں، صبح کی نماز پڑھی چلو ہم قربانی کا جانور ذبح کر دیں، تو اس قرآن کی آیت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے نماز پڑھ پھر قربانی کر۔ تو اسی لیے نماز پہلے ہے، قربانی بعد میں ہے۔ تو آگے اللہ پاک نے فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ایک عاص بن ویل تھے، عاص بن ویل یہ بھی حضور کا دشمن ہے، اور ایک جو مدینہ شریف ہے، مدینہ شریف کے جو یہودی تھے ان کا ایک سردار تھا کعب بن اشرف۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں یہ شخص یہ یہودیوں کا سردار تھا، اس لیے یہ ان قریب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے اندر آپ ہجرت کر کے داخل ہوئے تو مکین بنے، اور اس سے پہلے ان قریب ان کے منصوبے تیار تھے کہ کعب بن اشرف یہاں کا مدینے کا والی ہوگا، سردار ہوگا، یہ اعلان کرنے والا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں مدینے میں تشریف لائے۔ تو کعب بن اشرف یہ مکہ میں آیا، اہل قریش کو ملا، تو اہل قریش کہنے لگے کہ آپ سردار ہیں مدینے کے یہودیوں کے؟ اس نے کہا، فرمایا مشرکین مکہ قریش کہنے لگے کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ہمیں الگ تھلگ کر دیا ہے؟ دیکھیے کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، اس کعبے کے مجاور ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، پھر وہ شخص کہتا ہے تم ٹھیک نہیں، تم مجرم ہو۔ تو اس شخص نے کہا تم مجرم نہیں، وہ حضور مجرم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ بہت سی روایتیں لکھی گئی کہ اس کے بارے میں بھی یہ آیت نازل ہوئی، عاص بن ویل کے بارے میں بھی یہ آیت نازل ہوئی، اور اسی طرح عقبہ بن معیط کے بارے میں بھی یہ آیت نازل ہوئی، تا قیامت تک کے لیے جو حضور کی شان میں گستاخی کرے گا اللہ نے سب کو اس کے اندر شامل کر دیا۔ فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ، بے شک اس کا نام و نشان ختم ہو گیا جو آپ کا دشمن ہے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو آپ کا دشمن ہے اللہ نے اس کا نام و نشان ختم کر دیا۔ ہاں اگر اس کا نام لیا جائے گا تو لعنت بھیج کے اس کا نام لیا جائے گا، اس کے اوپر لعنتیں ڈال کے پھر اس کا نام لیا جائے گا، لیکن کوئی ادب احترام کے ساتھ حضور کا دشمن ہو اور اللہ کو یہ بات گوارا ہی نہیں۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو بہت سی شانیں عطا کی، فرمایا یہ جو قرآن ہے یہ تمام کتابوں کا مجموعہ ہے، جتنی کتابیں آئیں اللہ نے، میں 3-4 دن پہلے کی بات ہے، آخری 2 صورتوں کے بارے میں کچھ پڑھ رہا تھا، غالباً یہی تفسیر مظہری ہے، تو اس کے اندر حضرت
عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو 3 صورتیں ہیں، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ والناس، فرمایا اس جیسی صورتیں نہ تورات، انجیل، زبور کے اندر بھی نہیں اتاری۔ پھر فرمایا اس قرآن کے اندر بھی ان جیسی صورتیں اللہ نے نہیں اتاری جتنا مقام ان 3 صورتوں کا۔ تو میرے بھائی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، تو اسی طرح اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ قرآن، یہ مقدس کتاب تا قیامت تک کے لیے ہمارے لیے بہترین خیر کثیر ہے۔ اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کے اوپر عمل کرنا بھی ثواب ہے۔ تو اسی طرح جس طرح کہ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، اسی طرح ماں باپ کے چہروں کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب ہم نے یہ قرآن مجید دے کر آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ اس کے علماء نے مختلف واقعات لکھے کہ امت کی کثرت ہم نے آپ کو دی ہے، دوسرے انبیاء کی کسی کے ساتھ کل قیامت کے دن اللہ کا نبی اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، 1 امتی لے کے آئے گا، کسی کے پاس 2 ہوں گے۔ تو حضور علیہ السلام یہ ذکر ہوا کہ اللہ نے آپ کو 80 صفیں حضور کی امت کی بنائی، اور باقی جتنے نبی آئے ان کی صرف 40 صفیں ہوں گی۔ تو اسی طرح کثرت امت بھی فرمایا کہ ہم نے آپ کو یہ خیر کثیر عطا کی ہے۔ تو اسی طرح باقی انعامات، یہ جو حوض کوثر ہے، فرمایا یہ تو دنیا کی بات ہے، فرمایا حوض کوثر جو معاشر کے اندر جو اللہ نے آپ کو شان انسانوں کو دکھانی ہے، فرمایا اس کی طرف تو انسان کا دھیان ہی نہیں جا سکتا کہ اللہ نے آپ کو قیامت بنائی، اللہ نے آپ کے لیے آپ کی شانیں دکھانے کے لیے کہ آؤ حضور علی ایک طرف اللہ کی اپنی شان کے مطابق کرسی لگی ہوگی، اپنی شان کے مطابق اللہ بیٹھا ہوگا، اور دوسری کرسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لگائی جائے گی، کسی تیسرے کے لیے نہیں۔ تو کیا یہ حضور کے لیے شانیں نہیں؟ مقام محمودہ پر کسی اور کو نہیں بٹھایا جائے گا، حضور کو بٹھایا جائے گا۔ پھر کوئی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، سب سے پہلی سفارش حضور اس کا دروازہ کھولیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو سب سے پہلے قبروں سے ہم آئیں گے، فرمایا سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، میں بہ رہوں گا، اس کے بعد ابو بکر آئیں گے، اس کے بعد عمر آئیں گے، فرمایا ایک ہاتھ کے اندر ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے ہاتھ کے اندر عمر کا ہاتھ ہوگا، ہم میدان معاشر کے اندر آئیں گے۔ تو یہ شان حضور کو اللہ پاک قیامت کے دن اللہ پاک دکھائے گا۔ آج بھی حضور کی شانیں پوری دنیا کے اندر نظر آتی ہیں، تو ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا ہے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو جتنا انعام بڑا ہوتا ہے اس کا شکر بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔